میرا وطن پتھر کے کنکروں کا نام نہیں، میرا وطن پتھر کے کنکروں کا نام نہیں، یہ وہ لال ہے جس کا کوئی دام نہیں، یہ مٹی ہے پاسباں شہیدوں کے لہو کی، یہ مٹی ہے پاسباں شہیدوں کے لہو کی، یہ خاک مقدس ہے کوئی عام نہیں۔ خالد و طارق اور قاسم بھی ہیں یہاں، خالد و طارق اور قاسم بھی ہیں یہاں، کون کہتا ہے یہاں ٹیپو سلطان نہیں؟ یہ وطن میرا تمہارا اور ہم سب کا ہے، یہ وطن میرا تمہارا ہم سب کا ہے، ایک ہیں ہم اور اس کے سوا کوئی پہچان نہیں۔ یہ بہاریں یہ گل یہ آزادی کی لہریں، یہ بہاریں یہ گل یہ آزادی کی لہریں، یہ ملک پاکستان ہے کوئی عام نہیں۔ محترم حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے سخن اس پاک ذات کے پاک نام سے جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ میرے معزز شرکاء، میں آپ کو یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے منعقد کی جانے والی اس پروقار تقریب میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو خوش و سلامت رکھے اور اس وطن کو تا قیامت رکھے، آمین۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدائے سخن کرتا ہوں تعبیر محشر کے بابرکت نام سے، میں اذن کلام کرتا ہوں کسی آفریں کے گوہر پاش کے نام سے، میرے خیالوں کو محویس کرتا ہے وہ، میری صبح جس کی یاد سے، میری شام جس کے نام سے، یہ اسی کا کرم ہے کہ میں آج محفل بیاں ہوں۔ معزز مہمانان گرامی اور تمام حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہیں تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابانوں میں پڑھو، مینار گر پڑے تم میدانوں میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تجھے کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری مجید بٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہماری روح کو تسکین بخشیں۔ جناب قاری مجید بٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری مجید صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. حاصل ہمیں اس ذات سے ہی علم و یقین ہے، حاصل ہمیں اس ذات سے ہی علم و یقین ہے، وہ حرف صداقت امینوں کا امین ہے. تصویر محبت اسی حسن ازل کی، تصویر محبت ہے اسی حسن ازل کی، اور گلشن کے حسینوں اور گلشن ہستی کے حسینوں میں ہنسی ہے. صورت وہ بنائی کہ ہے ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ہے ایک نور مجسم، سیرت کے گواہی میں وہ قرآن مبین ہے. آیات الہی ہے اسی بات پر شاہد، آیات الہی ہے اسی بات پر شاہد. اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو تلاوت قرآن کریم کے بعد اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹیج پر دعوت دیتا ہوں حافظ محمد بابر اطاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. اور حافظ محمد بابر اطاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام احباب میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے،
اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے ہر عزتاں دا صداؤنا دے گل وچ پینا اونا خوش بختاں دا نام مر کے بھی زندہ رہنا اونا خوش بختاں دا نام مر کے بھی زندہ رہنا جیڑے سرکار دو عالم دی سنا کر دینے جیڑے سرکار دو عالم دی سنا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے بڑے لجپال نے آقا بڑے لجپال نے آقا بڑے لجپال نے آقا بڑے لجپال نے آقا جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ بابر صاحب جو کہ بڑے احسن انداز میں نعتیہ اشعار پیش کر رہے تھے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو میرے وطن تو قائد کی امیدوں کا امی ہے میرے وطن تو اقبال کے خوابوں کی زمیں ہے میرے وطن تو دنیا کے ماتھے کا نگیں ہے قائم تو رہے گا صدا یہ میرا یقین ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ اب میں بلا تخیر 14 اگست کے حوالے سے منعقد کی گئی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں خطیب جامعہ مسجد حافظ محمد افضال صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حافظ محمد افضال صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمامی احباب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ 2-3 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد مختصر سی گفتگو ہوگی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ
وہی قرآن وہی فرقان، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آج کی تقریب کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ 14 اگست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، پاکستان کی آزادی کا دن، اس سلطنت کی آزادی کا دن، اس حوالے سے ہر کوئی شخص اپنے اپنے ذوق محبت کے ساتھ اس جشن آزادی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسی جیسی کسی کا شوق ہے، جس طرح کا علم ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس آزادی کو منعقد کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جن شخصیات نے اس سلطنت کی آزادی کے لیے دن رات شب و روز اپنی انتھک محنت کوشش سے اس سلطنت کو آزاد کروایا، سب سے پہلے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ان کے مرہون منت آج ہم اس آزاد سلطنت میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جن سے یہ نعمت چھن گئی ہے، جو اس دلدل میں مبتلا ہیں، ان سے پوچھیں اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں، ہم نے تکلیفیں نہیں جھیلی، مصائب و آلام نہیں دیے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو، ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا، اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ آنکھ کھلتے ہی ہمیں رب کائنات نے دیندار لوگوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ آنکھ کھلتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، حی علی الصلاۃ کی صدا ہمارے کانوں میں آئی۔ یہ قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھیں، بلال سے، کہ ایمان جب ایسے ملتا ہے پھر اس کی قدر کیا ہے۔ جب امیہ کا غلام رہ کر ایمان قبول کیا پھر ایمان کی قدر کیا ہے۔ اسی طرح اس سلطنت کے اندر میں اور آپ بسنے والے، ہمیں اس بات کی قدر نہیں۔ اگر یہ قدر پوچھنی ہے تو معصوم فلسطینیوں سے پوچھئے، اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کشمیر میں جو دن دہاڑے جن کی عزتیں لٹتی جا رہی ہیں ان سے پوچھے۔ پھر وہ جمعے کے خطبے کا بیان میرے ذہن میں آ گیا، ایک مسلمان ایماندار ہونے کے ناطے سے، کہ میرے پاک پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم ایک جسم کی مانند ہو۔ آج ہم نے مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کو بلا دیا، یہ عوام بھی، یہ حکمران بھی، یہ سبھی کے سبھی، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا جن نوجوان بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح انہیں ذبح کیا جاتا ہے، دن دہاڑے ان کی عورتوں کو ان سے چھین کر لے جایا جاتا ہے۔ ارے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ارے وہ دھرتی جہاں مسلمان گاجر مولی
کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، وہ کسی محمد بن قاسم کی تلاش میں ہیں، وہ جنہیں دن رات میں سکون کی نیند نہیں، آرام نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کسی سلطان محمود غزنوی کی تلاش میں ہیں، وہ انہیں پکار رہے ہیں، وہ جن کے آرام کو چھین لیا گیا، جن کی عزتوں کو نوچا گیا، وہ عدل کے پیکر عمر فاروق کی آواز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ حیدر کرار کی شجاعت جیسے کسی دلیر کے انتظار میں ہیں، وہ عثمان غنی جس کا حیا رب کائنات کرتا ہے، جس کا حیا فاطمہ الزہرا کے بابا کرتے ہیں، جن کا حیا زمین و آسمان والے کرتے ہیں، وہ کسی ایسے عثمان غنی کی آواز کے تلاش میں ہیں، وہ ایسے عدل کے پیکر صدیق اکبر کی شجاعت جیسے خلیفہ کی انتظار میں ہے۔ ارے اس کے علاوہ اب وہ وقت، وہ مصالحتیں، وہ جائز مطالبات، وہ ان سے مذاکرات، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، مصطفیٰ کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطالعہ کریں۔ اب مسلمانوں کے اوپر ان کشمیریوں کی خاطر، فلسطینیوں کی خاطر، برما والوں کی خاطر ایک ایمان والے کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے بات جمعے کے خطبے میں بتلائی تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے، منافق یہ کافر سے بدتر ہے، یہ کافر سے بدتر ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ڈھانچہ ایسے اپناتا ہے، باطن اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ظاہر مسلمان کرتا ہے، باطن کچھ اور کرتا ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، اندرونی کچھ اور کرتا ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، جب سے یہ معرض وجود میں سلطنت آئی، اس وقت سے لے کر آج تک وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرمان، وہ علامہ اقبال کے خواب، انہیں تعبیر نہیں دی گئی، ان فرمودات پہ عمل نہیں کیا گیا، ان فرمانوں پہ عمل نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ سلطنت آزاد تو ہو چکی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، ہمیں آزادی مل چکی ہے، ہمیں ابھی دن رات سٹرگل کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اس سلطنت کے لیے طرح طرح کے قانونوں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ جلد ہی پاکستان کی آزادی کے بعد وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا تو جو فرض تھا اس دنیا کے اندر، اس زندگی میں رہتے ہوئے، ان کی تو عظمت کو سلام ہے۔ آج بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ارے وہ نہیں مرتا، اسے بقا ہے۔ ایک عام آدمی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک سلطنت کو آزاد کروایا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں صبح کے وقت آپ نے دیکھا، ہر کسی نے ٹی وی کے چینل پہ دیکھا، وہ لوگ جا کر ایسے سلوٹ سلامی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جسے اتنا عرصہ گزر گیا، ایک سلطنت جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کی، اس کو اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ ارے وہ نبی رحمت، وہ آقا دو جہاں، وہ آخر الزمان نبی، وہ نور مجسم، شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان لوگوں کو جہالت کی تاریکی، جہالت کے اندھیروں سے نجات دلائی، جہالت سے نجات دلائی۔ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہیں یہ درس، یہ علم، یہ نمونہ دیا کہ یہ بچیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں، ارے یہ تمہارے سر پر سایہ رحمت بننے کے لیے ہے۔ تو حاضرین محترم، اس ہستی لازوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دن میں سلام بھیجا جائے، رات میں سلام بھیجا جائے، دنیا کے کسی خطے سے بھیجا جائے، کسی کونے سے بھیجا جائے، اگر قبر کے اندر، مٹی کے اندر، پردوں کے اندر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ
ان نوجوانوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کے سلام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک سلطنت، صرف ایک زمین کا ٹکڑا، ایک تھوڑا سا حصہ جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، ان کے جرت و بہادری کو، ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو اس درجے سے سلوٹ، سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کی عظمت کو، ان کے کردار کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر آخری بات، وہ ہستی، وہ وراء الورا ذات، آقائے دو جہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان کے درمیان بسنے والی ہر چیز کے لیے میرے نبی کو رب کائنات نے رحمت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حاضرین محترم، اس سلطنت کی آزادی کے لیے، اس سلطنت کے قائم رہنے کے لیے رب کائنات اس سلطنت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی پاور ہی نہیں، ہمارے پاس وہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سلطنت، اس خطے کے لیے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ سکتے ہیں، اور دعا مانگے اللہ رب العزت اس سلطنت کو قائم اور دائم رکھے تا ہمیشہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ رب کائنات اس سلطنت جو کلمہ کے نام پہ حاصل کی گئی، رب کائنات اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جن پر ظلم کی حد ہو رہی ہے، رب کائنات ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے مدد فرما جیسے تو نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ رب کائنات ایسی مدد فرما جیسے تو نے تبوک میں مدد فرمائی تھی، ایسی مدد فرما جیسی تو نے خندق میں مدد فرمائی تھی، اور ایسی مدد فرما جیسے تو اپنے فرشتوں سے پہلے فرماتا ہے میں نے 3000 سے پھر 5000 سے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ باری تعالیٰ وہی وقت ہو چکا ہے، ہم بے بس لاچار ہو چکے ہیں، سوائے تیرے ہمارا کوئی سہارا نہیں، کوئی چاراگر نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی در ایسا نہیں، کوئی دربار ایسا نہیں جس پر ہم دستک دیں، کھٹکھٹائیں اور ہمیں امید کی کرن نظر آئے۔ وہ صرف اور صرف اس پرفتن دور کے اندر اگر وہ ذات ہے تو باری تعالیٰ وہ تیری ذات یا حی یا قیوم ہے، وہ تیری ذات یا حی یا قیوم سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تیری بارگاہ میں درد دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے بدر میں ایمان والوں کی مدد فرمائی، ایسے کشمیر، فلسطینی، برما، سب مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں، یا اللہ ایسے مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو حاضرین گرامی، بات پاکستان کی ہو اور کشمیر کو موضوع سخن نہ بنایا جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تو معزز شرکاء، 14 اگست 1947 کو 14 اگست 1947 کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری جسے پاکستان کا نام دیا گیا، لیکن ساتھ ہی 22 اکتوبر 1947 کو ایک ایسا تنازع کھڑا کیا گیا کہ جس کی زد میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خطہ، وہ وادی جسے کشمیر کہتے ہیں، اس کی مہکتی فضاؤں کو بارود کی بو میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ خطہ جو امن کا گہوارہ تھا اسے جنگ اور تباہی میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ خطہ جہاں ننھے پھولوں کی مسکراہٹیں دل کو موہ لیتی تھی، ان مسکراہٹوں کو سسکیوں اور آہوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کو گولیوں کی تھرتھراہٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ماؤں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ شاعر اس سارے منظر کی کیا خوب عکاسی کرتا ہے۔ چلو میں آج لے چلتا ہوں تم سب کو میرے کشمیر،
चलो मैं आज ले चलता हूँ तुम सबको मेरे कश्मीर। क्या था और क्या हो गया, खींचता हूँ एक तस्वीर। मेरे कश्मीर में भी फूल खिलते थे, बर्फ पड़ती थी और चश्मे निकलते थे। मेरे कश्मीर में भी बहुत उजाला था, याराने जहां ने इसे जन्नत पुकारा था। मेरे कश्मीर की वादियों पर परियां बसी थी, यहाँ बेटियां मुस्कुराती थी और माएँ हंसती थी। फिर एक दिन मेरे कश्मीर में तूफान आया, फिर एक दिन मेरे कश्मीर में तूफान आया। अचानक छाने लगा दहशत का साया। बेटे जो रुखसत हुए थे माँ के मीठे बोलू में, जला दिया था जालिमों ने उन्हें आग के शोलों में। दिन भी अब वहाँ अंधेरा है, उन परियों की वादियों में जिनों का बसेरा है। किसको पुकारे कि वो बेजुबां हैं, किसको पुकारे कि वो बेजुबां हैं। खता उनकी बस यही है कि वो मुसलमान हैं, खता उनकी बस यही है कि वो मुसलमान हैं। लेकिन ताकत के नशे में चूर ये मुशरिक, ये काफिर, ये नाखुदा इन मुसलमानों को कमजोर ना समझे, क्योंकि हमारे रहनुमा वो 313 सहाबा हैं जिन्होंने लाखों मुशरिकीन को पिछाड़ दिया। हमारे रहनुमा मोहम्मद बिन कासिब हैं जिन्होंने एक बेटी की फरियाद पर, जिन्होंने एक बेटी की फरियाद पर बड़े बड़े हुक्मरानों के तख्ते उलट दिए। हमारे हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हुक्मरान खालिद बिन वलीद हैं, हमारे हुक्मरान हजरत उमर हैं। हमारे हुक्मरान वो हैं जो सर कटा तो सकते हैं लेकिन यजीद के सामने सर झुका नहीं सकते। हमारे हुक्मरान मोहम्मद अरबी हैं और शायर क्या खूब कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बहरहाल मैं अपने अल्फाज को यहाँ पर समेटते हुए अपने अगले मुकर्रर जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफजाल महर साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें। आप सब की भरपूर तालियों में जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफजाल महर साहब ज़रा मुख्तसर कीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम के फजल करम से और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम से 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। रियासत मदीना के बाद नज़रिया की बुनियाद पर बनने वाला ये वाहिद मुल्क है। जब 14 अगस्त का दिन आता है तो हर तरफ जश्न का समा होता है। आज़ादी की तकारीब बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जश्न आज़ादी के सिलसिला में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली जाती हैं। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को याद रखती हैं। जश्न आज़ादी के मौका पर बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द व ख़वातीन सभी खुशियाँ मनाते हैं। झंडे, झंडियाँ, बैनर्स घरों और दुकानों, स्कूलों और मदारस वगैरह में हर जगह बुलंद किए जाते हैं और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं की जाती हैं। क्योंकि आज़ादी बहुत अजीम नेमत है, अल्लाह का बड़ा इनाम है। अगर आज़ादी की कदर पूछनी है तो उन लोगों से पूछिए जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें ना घूमने फिरने की आज़ादी है, ना मजहबी रसूमात इबादात वगैरह अदा करने की आज़ादी है। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए
जहाँ अपने मजहबी फ़राइज़ अज़ान, मसाजिद में अज़ान व पंजगाना नमाज, नमाज जुमा और ईद पर पाबंदी है। गाय और बैल की कुर्बानी ज़िबा करने पर इन पर पाबंदी है। कश्मीर में देख लें, जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म है। बेगुनाह लोग अपने घरों में बंद हैं और इनके माल, जान, इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं। हम अल्लाह करीम का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी जैसी अज़ीम व शान नेमत से माला माल फरमाया। 14 अगस्त का दिन नाच गाना, रिकस और सरूर और ढोल बाजे बजाकर ऐसे ही गुजारने का दिन नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार होने का दिन है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हमें सही मानों में जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये थे जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब, जो कि बड़े अहसन अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। यही है इबादत, यही है दीनो ईमां, यही है इबादत, यही है दीनो ईमां, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं। किसी कौम के नौजवानों को अगर आप मुस्बत सोच फराहम कर दें तो अपनी कौम के अरूज का सबब बनते हैं, और अगर यही नौजवान मनफी सोच में मुलव्वस हो जाएं तो समझो कि इस कौम का ज़वाल मुकद्दर बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो मुआशरे के लिए मुस्बत सोच रखते हैं और जिन पर मुआशरा फ़ख्र करता है। वज़ीद वेलफेयर क्लब भी ऐसी मुस्बत सोच रखने वाले नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि जिसमें शामिल होकर वो मुआशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकें। क्लब की इसी सोच की नुमाइंदगी के लिए मैं स्टेज पर दावत देता हूँ वज़ीद वेलफेयर क्लब के फ़िनांस सेक्रेटरी और स्वीडिश कॉलेज के मुअल्लिम जनाब प्रोफेसर मोहतरम उमर साहब को कि वो आएँ। आपकी भरपूर तालियों में जनाब प्रोफेसर मोहम्मद उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम आने वाले भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों को वज़ीद वेलफेयर क्लब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोग इस तकरीब में शामिल हुए। बेसिकली इस तकरीर का, हमारी आज जो तकरीब है उसका मकसद जश्न आज़ादी है, और इसके साथ साथ ही आप लोगों तक हमने जो आज तक काम किए, वज़ीद वेलफेयर ने आपके तावन से जो आज तक काम किए और मज़ीद जो आइंदा सालों में आप लोगों के तावन से हम काम करेंगे, उनकी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना है। ये मुल्क बेसिकली हमने हासिल किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें हैं, एक है हकूक़ुल इबाद और एक है हकूक़ुल्लाह। हकूक़ुल्लाह की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा हकूक़ुल इबाद की तरफ, क्योंकि हकूक़ुल्लाह जो है वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। हकूक़ुल इबाद जो है वो बंदे और दूसरे इंसान के साथ उसके मामलात हैं। तो वज़ीद वेलफेयर क्लब जो है ये आप लोगों की तावन की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंची है कि हमारा जो मोटो है, जो हमारा मकसद है, वो दूसरे लोगों तक, दूसरे गांव के लोगों तक, दूसरे शहर के लोगों तक पहुंच रहा है, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो हमें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस ये जो हमें इज़्ज़त मिल रही है ये सारी आप लोगों की वजह से है। तो अभी जो वज़ीद वेलफेयर क्लब ने ये जो कोरोना वबा थी उसके दौरान बहुत ज़्यादा जो हमारे नौजवान, जो बुज़ुर्ग बेरोज़गार हो गए थे, उनकी माली इमदाद के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और आप लोगों के ताउन की वजह से हमने उनको इस वबा में मदद की है उनकी। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, मेरे कुछ दोस्त थे आज, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि जो आपके नौजवान हैं, यंग नौजवान, उनको हम स्किल्स देना चाहेंगे।
جو ہماری وزید ویلفیئر کلب ہے بیسیکلی وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ کام کر رہی ہے گاؤں میں، اور ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارے گاؤں کے لوگوں کی، ہمارے ملک کے لوگوں کی فلاح کا کام ہوگا۔ تو کچھ دوستوں نے ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس حافظ حسن صاحب، حمزہ ساجد صاحب اور آفاق امین صاحب۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آن لائن کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ یہ ہمارے جو ینگ نوجوان ہیں جنہوں نے FSC یا BA کر کے فارغ ہیں گاؤں میں، تو ان کو کچھ ایسی تعلیمات دیں گے، کچھ ایسا نالج دیں گے کہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر کے اپنی جو انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، اتنی انکم وہ منتھلی حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے دوست اعلیٰ جنہاں نوجوان بچے ہیں جو کہ تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں سے تعاون درکار ہے۔ وہ اس طرح درکار ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ذمہ داری لیں، کیونکہ اگر ہم چند نوجوان ہی یہ ذمہ داری رکھیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہم اتنا لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور تعاون کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ، اگر کچھ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں ضرورت ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ ایک بندے کو یا ایک بچے کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی ذمہ داری لیں اور اس کو آسان طریقے سے ایجوکیشن دلوائیں، تاکہ وہ آئندہ فیوچر میں آپ کے گاؤں کا نام اور آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گاؤں کی ویلفیئر بھلائی کے لیے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے ایمبولینس کا پروجیکٹ۔ اس میں ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اچھی بلی اماؤنٹ جو ہمارے پاس جمع ہو چکی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں سے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج پلان کیا تھا، ہم ایک شعور دیں گے لوگوں کو کہ یہ جو بچے ہیں، میں نے صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر گلی میں جھنڈیاں پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں، تو ان جھنڈیوں سے اب اوپر جا کے تھوڑا سا ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر گھر کا ایک فرد اگر ایک پودا بھی لگائے تو ہمارے جو آلودگی ہے گاؤں میں، ہوائی آلودگی جو پھیل رہی ہے کافی زیادہ، وہ بہت کم ہو سکتی ہے۔ اور پودا لگانا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک پودا لگاتا ہے تو وہ تو پودا جب تک بڑا ہو جاتا ہے اس سے کسی انسان یا کسی جانور کو اگر کوئی پھل وغیرہ یا اس کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو وزید ویلفیئر جو کام کر رہا ہے وہ جسٹ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کر رہا ہے، اور آپ لوگ ہمارے شانہ بشانہ چلیں تاکہ ہم اپنے گاؤں کی بھلائی، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے مزید بہتری سے کام کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات فنانس سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں نے جو فنڈز وغیرہ ہمیں دیے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل شفاف طریقے کے ساتھ ہم ہر منتھ جو ہے وہ رپورٹ ایک شائع کرتے ہیں۔ وہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی فیس بک یا واٹس ایپ یا پھر ہمیں کسی وقت بھی آگے مل سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوئے ہیں اور آپ نے کہاں پہ لگائے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ آلریڈی وہ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں ہم ہر منتھلی شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، کیونکہ ہم میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، تو ہمارا پلان ہے کہ ہم ینگسٹر کو اپنے ساتھ میں لائیں اور وہ ہر بچہ جو ہے وہ وزید ویلفیئر کلب کی ٹیم کا ایک حصہ ہو، تاکہ اس کو ہم مزید بہتر کر سکیں اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ وزید ویلفیئر کلب کی جو ٹیم ہے اس کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ساتھ جو آپ جی تو پروفیسر سیٹ کرو۔
تو ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ پروفیسر عمر صاحب جو ہے وہ وزیر ویلفیئر کلب کے جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے اور آپ سب لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کر رہے تھے. تو اس تقریب کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اگلے مقرر جناب میاں محمد امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میاں محمد امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات میات الف الف مرۃ مبارک. یہ بھائی تہاڈا ہی کام ہے, میرے کو تو نہیں ٹھیک ہوندا. جناب علماء کرام, میرا خیال سادہ ہی چلن دیو. اساتذہ حضرات, معزز و محترم عزیز بزرگوں, دوستوں اور پیارے بچوں, السلام علیکم. جشن عید, جشن یوم آزادی مبارک. جیڑے مقرر پہلے ان تقریراں کر بیٹھے نے, میرا خیال ہوں یہ دیہڑی بتی باڑن والی گل ہے, میری لوڑ کوئی نہیں انہوں. اونج میں صرف اینی گزارش کراں گا کہ جڑا WWC وزید ویلفیئر کلب زبردست منظم اور بہترین انداز سے چلن والا صدقہ جاری ہے. تسی انہاں دے کم ویکھو, تسی بچیاں دے یہ کسے بہ کے کرے سوچتے رہے نے. شیطان بھی راہنمائی کردا ہے تے اللہ بھی فضل کردا ہے. میں شیطان کرے پریں ہی بجے سی, میں انہاں نوں کافی ویکھیا تک انہاں دے وچوں چیز نظر مینوں نہیں آندی پئی. بھئی دنیا دے کماں دے وچوں اگلے اپنی تعلیم نوں لمبے کر کے اور کماں نوں ویلفیئر دے وچ جڑے لگے نے, اللہ دا خاص فضل ہے. صفائی ستھرائی تہاڈی ویکھ لو, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਗਏ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਵੜਦਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੁਕਰਾ ਸੂਫੀਏ ਇਕਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਧੋਂਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ. ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਲਿੱਤਰ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਇਕਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ. ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰੀਦਾ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖਣ ਕੋਈ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਰੂਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌੜਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋਣਾ. ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਫੁੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਿਮਟੇ ਜੇ ਮੁੜੇ ਜੇ, ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਕੱਬਰ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਖੜਨ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼. ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ. ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ. ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ. ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੁਰਲ ਮੁਰਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ